مجھے بتائیں رائٹنگ اپیئرز ٹو بی آن دا وال کہ امینڈمنٹس آ رہی ہیں اور یہ ایس سی او کے فوراً بعد ہم سن رہے ہیں شاید 18 سے پہلے آ جائیں. سی جے کی بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی, لیکن یہ جو ہماری اطلاعات ہم سن رہے ہیں فرام ویری کریڈیبل کوارٹرز کہ شاید امیر الدین خان صاحب از ناؤ دا ہاٹ فیوریٹ, ان پہ وہ سوچ رہے ہیں سیریسلی. اگر وہ ہوتے ہیں تو تب آپ لوگوں کا کیا اس پہ ویو پوائنٹ ہوگا, کیا نہیں ہوگا؟ اور یہ امینڈمنٹس اگر ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ واٹ ڈو یو ڈو؟ دیکھیے, ہم ان امینڈمنٹس کے اصولی طور پہ خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی بالکل ضرورت نہیں ہے کسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی. اس کورٹ کو بنانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اپنی مرضی کے جج جو ہیں, جو من پسند ہیں, ان کو اس میں متعین کیا جائے تاکہ ان سے وہ فیصلے لیے جائیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں لیے جاتے رہے ہیں پچھلے چند ماہ میں بھی. ایک ہم خیال بینچ تو بن چکا ہے. اب اس ہم خیال بینچ کے ممبران کو آپ نے طاقت اگر دینی ہے اس عدالت کے ذریعے اور ان سے کچھ کام لینا ہے تو پوری قوم کو اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں سراپا احتجاج ہونا چاہیے. یہ ایک بہت تاریک لمحہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں, جو مولانا فضل الرحمان کا بھی موقف رہا ہے, کہ اس اسمبلی کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ اتنی بڑی یہ آئینی ترمیم کرے. تیسری بات یہ کہ اگر استحقاق ہوتا بھی تو جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ آج دن تک آپ کو, مجھے نہیں پتا کہ مسودہ کیا ہے, پاکستان کے عوام کو نہیں پتا مسودہ کیا ہے, پاکستان کی جو انٹیلیجنشیا ہے وہ خاموش بیٹھی ہے, بے خبر بیٹھی ہے, وہ تو مانگ بھی نہیں رہی کہ ہمیں مسودہ دکھاؤ. آج تو پاکستان بار کاؤنسل نے تو پوری ریکمنڈیشنز بھی اپنی دے دی ہیں. تو obviously there's a split in the lawyer community. دیکھیں, بار کاؤنسل بھی سیاسی طریقے سے بٹی ہوئی ہے اس وقت, ایسی بات نہیں ہے. اس میں ایک آدھ کی اکثریت ہو تو وہ بار کاؤنسل بن جاتی ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ قوم بٹی ہوئی ہے. پاکستان بار کاؤنسل کوئی ایک متحد فورم نہیں ہے, اس میں 2 گروپس ہیں نمایاں, اور ہمیں پتہ ہے کہ کون کس طرف کھڑا ہے. اس لیے ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل نے ترمیم کی حمایت کر دی ہے. ٹھیک ہے, ایک فارمل طریقے سے چونکہ ایک آدھ کی ان کی اکثریت ہے, وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈومیننٹ ہیں, لیکن وکلاء میں یہ بالکل بات قابل قبول نہیں ہے. اکثریت میں کہوں گا کہ اس طرح ترمیم ہو. ریٹائرڈ ججز میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے, اور جوڈیشری کے حاضر سروس ججز میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. پاکستان کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو یہ بات قبول نہیں ہے. ایسی ترمیم تاریخ میں نہیں ہوئی. شرمناک یہ واقعہ ہے کہ چھپا کر ایک تھیلے میں ڈال کر آپ ایک مسودہ لائیں اور تو پھر آپ سلمان, I agree with you کہ جس طریقے سے ہو رہا ہے کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کی فیور نہیں کر سکتا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اب پھر سلوشن کیا ہے؟ کیا آپ لوگ اب لائر تحریک چلائیں گے؟ بیکاز آپ کی پارٹی کا سٹرکچر تو ٹوٹل ڈسٹرپٹ ہوا ہے. اور جب میں آپ کے لیڈران سے آف دا ریکارڈ بات کرتا ہوں تو ایک ہی بات وہ کرتے ہیں کہ یار لائرز بڑے آرگنائزڈ ہیں, تحصیل لیول تک آفیسز ہیں, سٹرکچرز ہیں, تو وہاں سے تو ہم چلا سکتے ہیں. تو اس میں کیا باقاعدہ ایک تحریک چلے گی, اور کیا ان حالات میں چل سکتی ہے تحریک؟ دیکھیے, میں اس پہ ظاہر حتمی بات نہیں کہہ سکتا. کب کسی معاشرے میں غصہ جو ہے اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ وہ معاشرہ پھٹ پڑتا ہے, یہ کہنا مشکل ہوتا ہے. بعد میں لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ہو چکا تھا, ہمیں پہلے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی. آپ اس معاشرے کی مسلسل تضحیق کر رہے ہیں, آپ اس ملک میں رہنے والوں کی مسلسل تضحیق کر رہے ہیں. ان کے ووٹ کو پہلے آپ نے چرایا, اب ان کے اوپر آپ ایک کالی ترمیم جو ہے وہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. تو لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. دیکھیں, میں جب بیٹھتا ہوں حکومت کے قریب حلقوں میں تو کہتے ہیں ایوب خان کا دور بڑا زبردست تھا, بڑا شاندار تھا. ایوب خان کا دور اتنا شاندار تھا کہ اس کے اختتام پہ ملک دو لخت ہو گیا, ہماری اکانومی تباہ حال تھی. سرتاج عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میموائرز میں کہ ہم بڑے خوش تھے پلاننگ کمیشن میں کہ چھلانگے مار رہے ہیں ملک, اور ایک دن پتہ چلا کہ ملک پھٹ چکا ہے اور دو لخت ہو چکا ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کوتابین لوگ ہوتے ہیں جو ان معاملات کو نہیں سمجھ پاتے. وہ دیکھتے ہیں IMF سے لون مل گیا, دیکھو انفلیشن 2% کم ہو گئی, سب اچھا ہو گیا. بالکل کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا. سطح کے نیچے جو ہے معاشرہ اپنا غصہ جو ہے وہ تو خیر وہ تو سلمان وقت بتائے گا. آج لیٹر لکھ دیا ہے, دوبارہ ریمائنڈر بھیج دیا ہے اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہ بھیا وہ ریزرو سیٹس آپ ہمیں کریں جو دینی ہے پارٹیز کو. کل انہوں نے اپنی میٹنگ بھی کال کر لی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اگر کل وہ کر دیتے ہیں
پھر تو نمبرز گیم بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے گی. پھر تو مولانا صاحب کا بھی وہ وزن نہیں رہے گا. یہ ایسا ہی ہے. جو اس وقت تھا. دیکھیں پوری سکیم تو شروع دن سے یہی تھی نا کہ ہمیں بلہ نہ دیا جائے, ہمارے جو امیدواران ہیں ان کو آزاد قرار دیا جائے. اس کے بعد یہ تمام جو جھگڑا پیدا ہوا کہ ریزروڈ سیٹس ہمیں مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی, اس کی بنیاد تو وہ بلے والا فیصلہ ہی ہے نا. یہ پوری منصوبہ سازی جو ہے ہوئی بھی تھی اور ایک منصوبے کے تحت یہ سارا کچھ ہوا ہے. 8 جج صاحبان نے مدافعت کی ہے, شاندار فیصلہ لکھا ہے, حقیقت کو مانا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا گیا, کس طرح ایک مصنوعی صورتحال پیدا کی گئی. اس مصنوعی صورتحال کو رد کر کے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو مانو ایک حقیقت کے طور پہ اور ان کی نشستیں ان کو دو. اب اس سب کو رد کرنے کے لیے یہ آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے 8 جج صاحبان کا, اس کے خلاف جو ریویو ہے وہ اب اس عدالت میں چلا جائے گا, جو چن کے وزیر اعظم صاحب پہلے چیف جسٹس لگائیں گے اور وہ چیف جسٹس پھر باقی جج صاحبان کو لگائیں گے. تو پورا منصوبہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو آپ نے رد کرانا ہے اس آئینی عدالت کے ذریعے, اور اسی لیے یہ آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے. یہ 2 4 5 جو کام کرانے ہیں, اصل مقصد صرف یہی ہے کہ یہ کام کرا لیے جائیں. تو مجھے پھر ایک بات بتائیں, دیکھیں یہ ایک تاریخ کا عمل ہے. جو آپ سینیریو پینٹ کر رہے ہیں بڑا ڈارک سینیریو ہے. جو امین گنڈا پور نے کل کہا, لگتا تھا کہ پوری ایک شام غریبہ انہوں نے سیاسی بنا دی, وہ بھی تھی. لیکن رؤوف حسن صاحب ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھنگز آر امپروونگ, ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات تھنگز آر امپروونگ بٹوین اس. تو پھر یہ امپروومنٹ کون سی امپروومنٹ کی وہ ذکر ہو رہا ہے؟ آئی فیل ٹو فیتھم. دیکھیں ہو سکتا ہے کسی لمحے ہوش مندی جو ہے وہ پھوٹ پڑے اور لوگ دیکھیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں, کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ کوئی ایوب خان کے دور کو سمجھ لے کہ اس دور میں چکا چوند ہونے والی چیز کیا تھی اور تباہ کن بات کیا تھی. نہیں سیکھتے لوگ ہمارے, ہر سطح پہ میں نے دیکھا ہے بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں, ان کی نظر جو ہے, ان کی سمجھ جو ہے وہ کوئی بہت وسیع نہیں ہوتی. سلمان مجھے ایک چیز بتائیے, ہم رکھتے ہیں کہ کسی وقت ایز پارٹی سیکرٹری جنرل, ایز اے سیزنڈ لائر اینڈ نا پارٹی سیکرٹری جنرل, کیا آپ کو ایک انیویٹیبل ریالٹی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو آئینی کورٹ ہے اور یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ گورنمنٹ کر لے گی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا یہ انیویٹیبل ہے. ابھی بہت عمل باقی ہے. اب بھی میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کا جو رول ہے, دیگر کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, یہ نمبر گیم اتنی آسانی سے نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن ان کو اٹھا کے ہماری ریزروڈ سیٹس دے دے تو اور بات ہے, آئینی عدالت اس پہ ایک توثیق اس کی کر دے, اس پہ لگا دے اپنی مہر, تو وہ اور بات ہے. لیکن ورنہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا آسانی سے نمبر پورے کرنا, اور مدافعت جو ہے وہ پارلیمان کے اندر سے بھی آئے گی. اور جسٹ 10 seconds left, کیا آپ کو کوئی شک ہے کہ الیکشن کمیشن ریزرو سیٹس نہیں دے گا؟ مجھے نہیں ہے شک, اور یہ معاملہ جو ہے اگلے 10-12 دن جب تک یہ آئینی عدالت نہیں بنتی یہ رہے گا آئی تھنک ان پلے. اگر یہ آئینی عدالت بن جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس ملک پہ ایک سیاہ چادر ٹانک دیجئے گا, اور جب تک وہ چادر پھٹے گی نہیں, پھر سورج کی شعائیں نکلیں گی نہیں, آپ, میں, ہم سب تاریکی میں رہیں گے. سلمان